پاکستان کی قداور سیاسی شخصیت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور سابق مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان اسٹیٹ آئل شیخ عمران الحق کے خلاف نیب کا LNG کیس بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اوندھے منہ گر گیا ہے۔ نیب کے پاس ریفرنس دائر کرنے کا کل آخری دن ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 2 ہفتے قبل نیب کو 3 دسمبر تک ریفرنس دائر کرنے کی مہلت دی تھی۔ 4 مہینے گزر چکے ہیں مگر نیب اب تک کوئی فرد جرم عائد نہیں کر سکی ہے، اور یہ بات ہم بہت ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا معاملہ ہو، چاہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا ہو، چاہے عمران الحق کا ہو، یہ پاکستان کی وہ شخصیات ہیں جن پر فائنینشیل کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی قداور سیاسی شخصیات ہے۔ خاص طور پہ جناب شاہد خاقان عباسی پروٹوکول سے آری اور بہت ہی فرش شناسی سے انہوں نے اپنا کام بھی کیا ہے اور زبردست انداز سے اپنے اس کیس کا مقابلہ کیا ہے۔ نہ انہوں نے کبھی نیب سے ضمانت کی درخواست کی، عدالت سے ضمانت کی درخواست کی، نہ ہی انہوں نے اپنے لیے کوئی سہولت مانگی، نہ ہی پروڈکشن آرڈر پہ پارلیمنٹ میں گئے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی فیملی بھی اور خود وہ بھی، ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی بھی فائنینشیل کرپشن کے معاملات سے بالکل باہر ہے۔ عمران الحق بھی پاکستان کے ایک بہت ہی مستند پروفیشنل ہیں، اور ان تینوں پر نیب نے 4 مہینے پہلے ان کو گرفتار کیا تھا اور ان پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے، مگر پچھلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ عمران الحق کو ضمانت پر رہا کرتے ہوئے نیب پروسیکیوشن کی قلعی کھول دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے شیخ عمران الحق کو ضمانت پر رہا کرتے ہوئے آبزرویشن دی کہ اختیارات کے ناجائز استعمال پر نیب کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے۔ بینچ کا کہنا تھا کہ LNG کیس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ایک منفرد مثال ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نیب کی رپورٹ کو بغور جائزہ لینے کے بعد یہ بینچ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ شیخ عمران الحق کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت بینچ کے سامنے شیخ عمران الحق کا معاملہ تھا، ورنہ فیکٹس آف دا کیس وہی ہے جو شیخ عمران الحق کے ہیں، جو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ہیں اور جو جناب شاہد خاقان عباسی کے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں نقطہ اٹھایا کہ نیب کے پاس ایسے مقدمات کی تحقیقات کے لیے نہ صلاحیت ہے نہ استعداد، بلکہ قیاس آرائیوں پر مبنی کیس بنا کر اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ فیصلے میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ نیب LNG ٹرمینل کی بولی میں قواعد کی نمایاں خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کر سکا ہے۔ نیب نے قومی خزانے کو مبینہ نقصان کے جو اعداد و شمار دیے ہیں، شواہد دیے ہیں، وہ ٹھوس شہادتوں کے بجائے عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا قیاس پر مبنی ہے۔ فیصلے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نیب آرڈیننس کے مقاصد اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب وائٹ کالر کرائم کی ماہر پروفیشنل سے تفتیش کرائی جائے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ نیب نے نہ وضاحت نہیں دی کہ شیخ عمران الحق نے اتھارٹی کا غلط استعمال کیا، کیا وہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ کیس ہے اور یہ بہرحال ایک ٹیسٹ کیس ہے نیب کا۔ کم از کم ان 3 شخصیات کے حوالے سے، LNG کیس کے حوالے سے نیب نے یقیناً کئی معاملات میں بہت ہی زبردست تحقیقات کی ہے، بہت زبردست اس کے رزلٹ نکلے، خاص طور پر فیک بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس، کرپشن کے دوسرے اور معاملات، لیکن یہ کیس جو ہے یہ یقیناً نیب کے لیے شاید ایک بہت ہی ٹیسٹ کیس بن گیا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ کہ نیب کا یہ معاملہ اوندھے منہ جا گرا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور LNG کیس میں بہت زبردست انویسٹیگیشن کی ہے جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب۔ ہر لحاظ سے اس کیس کے اندر لوپ ہولز ہیں، اس کیس سے جو ہے وہ انتقام کی بو آتی ہے۔ کامران صاحب، جس طرح بالکل بڑا وجہ طور کے اوپر آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جس قسم کے یعنی کیسز بنائے گئے، اور پھر ان تینوں لوگوں، ایک پیور پولیٹیشین ہے، دوسرا ایک ٹیکنوکریٹ ہے مفتاح صاحب، اور تیسرے ہم بات کر رہے ہیں شیخ صاحب کی جو کہ کارپوریٹ پروفیشنل، تینوں کی جو ریپیوٹ ہے وہ ایون ان کے اپوننٹ جو ہیں وہ بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ ایون جو گورنمنٹ منسٹرز ہیں، آپ دیکھیں اسد عمر صاحب آپ اور زیدی صاحب، میں نے خود سنا ان کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ بھی ان کی تعریف، اور خاص طور پہ شیخ صاحب کے ساتھ انہوں نے کام بھی چونکہ کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اس قسم کے لوگوں کے اگینسٹ میئر ہیرسے کے اوپر آپ اور ومز اور وشز کی بنیاد کے اوپر کیسز بنائیں گے، اور پھر 4 ماہ 5 ماہ اس طرح کے لوگوں کو آپ جیل میں ڈال کے، اور جب آپ کے سامنے کورٹ کے سامنے آپ کے پاس پروڈیوس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، کس قسم کی، تو اور اتنا بڑا کہ جی آپ نے شروع سے کہا کہ LNG میں اربوں خربوں کھائے گئے، اور پھر LNG ٹرمینل کی بات ہوئی، لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا، تو آپ کے پاس کوئی ایک بھی
کرمنل ایویڈنس، ایک آئیوٹا آف کرمنل ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ آپ جوڈیشری کے سامنے، آپ کورٹ کے سامنے پیش کریں. گو کہ یہ بیل پلی تھی، بیل اپلیکیشن تھی جس کو کہ اپروو کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن جو آبزرویشنز ہیں، جو ریمارکس ہیں، وہ اس کیس کی میرٹ پہ، اوور آل میرٹ پر بھی بہت سیریس سوالات اٹھا رہے ہیں نا. یہ تو بہت ہی اس قسم کی آبزرویشن آبویسلی اسلام آباد ہائی کورٹ اور معزز چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ اس میں واقعی یہ بالکل ہی ایک تتر بتر کیس نہ ہوتا. تو دیکھیں، جس وقت ظاہر ہے آپ بیل اپلیکیشن کے لیے آپ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک درخواست ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر کورٹس کسی حد تک میرٹس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. آلدو میرٹس کے اوپر ڈسکشن جس وقت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے فیصلہ آئے گا، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر اس میں اپیل کی جاتی ہے تو پھر ہائی کورٹ اس کے اوپر میرٹ کے اوپر کرے گی. لیکن اس لحاظ سے جو کچھ، چونکہ آپ کو جب بیل اپلیکیشن کو آپ نے ریجیکٹ کرنے کی ڈیمانڈ، جب آپ نے اپنی طرف سے درخواست کی نیب نے، یا اس کو جب کنٹیسٹ کیا، تو ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا تھا ہائی کورٹ کے سامنے. لیکن جس طرح اس فیصلے میں لکھا کہ دیکھیں ان کی کیپیسٹی زیرو ہے، یہ کیپیبل ہی نہیں اس قسم کی انویسٹیگیشن کرنے کی. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ چونکہ دیکھیں کامران صاحب، ہم اور آپ بیوروکریسی کو بھی جانتے ہیں، ہم گورننس کو، گورنمنٹ کے ماڈلز کو بھی جانتے ہیں کہ حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، بزنسز کے اوپر بھی، اکانومی کے اوپر بھی ہمارا کسی حد تک فوکس ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس قسم کا یہ کام کر رہی ہے، اور ایل این جی کے کیس کو لے لیں، آپ ایک ڈیل ہوئی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیا گیا، اور ان سٹینڈرڈز کو فالو کیا گیا ایک طرف، اور آپ اس کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. پھر آپ ان میں اس طرح کے جب آپ کے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر آپ پکڑتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ کامران صاحب اس ملک میں پھر کیسے بزنسز ہوں گے، اس ملک میں ہماری سول بیوروکریسی کیسے کام کرے گی. بہت بہت شکریہ جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے.